الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج آیت نمبر 42 سے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر جھٹلائیں وہ آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، تو پس تحقیق جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم عاد، قوم نوح اور عاد اور سمود۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ اگر کفار مکہ آپ کی بات پہ لبیک نہیں کہتے، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، تو آپ اس سے غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنا نبی آئے ان کی قومیں انہیں جھٹلاتی رہیں۔ ان میں سے خاص بڑی بڑی قومیں، جو طاقتور قومیں، ان کا تذکرہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو پس تحقیق جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ وعاد، اور عاد نے، عاد ایک قوم کا نام ہے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ کس کو؟ اپنے نبی ہود علیہ السلام کو۔ وثمود، اور سمود نے بھی جھٹلایا تھا۔ سمود بھی ایک قوم کا نام ہے، انہوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے جھٹلایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور قوم لوط نے جھٹلایا لوط علیہ السلام کو۔ واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، مدین علاقے کا نام ہے، انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی۔ انہوں نے کس پیغمبر کو جھٹلایا تھا؟ شعیب علیہ السلام کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ایک اور جگہ کہا گیا ہے۔ مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں اسلوب بدل گیا، پہلے کہا فلاں 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 قوم نے جھٹلایا اپنے اپنے نبیوں کو، اب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ یہاں اسلوب بدلا، کیونکہ ان کے جو معجزے تھے بڑے واضح تھے۔ عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا اتنا بڑا، اور ہاتھ انہوں نے اپنے بغل میں ڈالا، وہ چمکنے لگ گیا، نور اور روشنی آ گئی اس میں۔ اتنا واضح معجزات ان کے دیکھے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی بھی تکذیب کر دی گئی۔ قوم فرعون نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پس مہلت دی میں نے کافروں کو، پھر میں نے پکڑا انہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے تھا میرا عذاب، ذرا میرا عذاب پھر دیکھو، ان تمام قوموں پہ عذاب کیسے آیا۔ اس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، دوسری طرف کفار مکہ کو اشارتاً بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو تم بھی جھٹلا رہے ہو، پہلی قوموں کا انجام اپنے سامنے رکھو۔ یہ نہ کہو کہ ہم نہیں جو مان رہے، اتنا عرصہ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہمیں کون پوچھتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ میرا اصول ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں ایک قوم کو جو مہلت دیتا ہوں وہ مہلت پوری ہونے دیتا ہوں، جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ اب انہیں فوری نہیں پکڑا گیا، انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، اللہ کے پیغمبروں کو اذیتیں دیں، ان کو طعنے دیے، لیکن فوری پکڑ نہیں آئی۔ اللہ نے مہلت جو دے رکھی تھی، وہ مدت مہلت جب ختم ہوئی پھر ان پہ پکڑ آئی۔ تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوگا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس مہلت دی میں نے کافروں کو۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ،
پھر میں نے پکڑا انہیں، فکیف کان نکیر، پس کیسے تھا میرا عذاب، فکأی من قریۃ اہلکناہا، پس کتنا بستیاں ہیں جنہیں ہلاک کر ڈالا ہم نے، وہی ظالمۃ، اس حالت میں کہ وہ ظالم تھیں، وہ ظلم کر رہی تھی بستیاں، سب سے بڑا ظلم شرک کی صورت میں، اور پھر ان اور خرابیاں بھی ان میں تھیں، حقوق العباد میں انہوں نے کم و بیشی کی، تو اس وجہ سے ان پر عذاب آیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بس کتنا بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جب کہ وہ ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، پس وہ بستیاں گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، کیونکہ جب وہ کوئی علاقہ تباہ ہوتا ہے، خستہ حال ہوتا ہے، تو پہلے دیواریں گرتی ہیں، اوپر سے پھر چھت آ گرتی ہے، تو اسی لیے کہا کہ وہ اپنی نہیں، پہلے چھت گرتی ہے، پہلے چھت گرتی ہے، اوپر سے پھر دیواریں آتی ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، یعنی بالکل ویران اور تباہ ہو چکی ہیں اور ان کے کھنڈرات ہیں اب، پس وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنا کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، اور کتنا بلند و بالا محلات ہیں جو ناکارہ ہیں۔ بئر کنواں، معطلہ یہ لفظ ہم بھی بولتے ہیں، فلاں جو ہے اسے معطل کر دیا گیا ہے، معطل کا معنی بیکار کر دیا گیا ہے، اب اسے نوکری سے ملازمت سے چھٹی ہو گئی ہے، اور تعطیل بھی اسی سے لفظ ہوتا ہے، تعطیلات موسم گرما، چھٹیاں گرمیوں کی، تو تعطیل کا معنی چھٹی، چھٹی میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ کام روک دیا جاتا ہے، کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب کتنے کنویں ہیں جو ایک وقت تھا وہ آباد تھے، لوگ ان سے پانی لیتے تھے، زمینوں کو لگاتے تھے، لیکن اب وہ کنویں ان میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، ان سے پانی لینے والا کوئی نہیں، ان باغات کی آبیاری کرنے والا کوئی نہیں، وہ ایسے ہی ویران پڑے ہیں۔ وقصر مشید، اور کتنا بلند و بالا محلات، قصر کا معنی محل ہوتا ہے، اور مشید کے دو معنی ہوتے ہیں، بلند و بالا یا مضبوط، کتنا مضبوط یا بلند و بالا محلات ہیں جو بیکار پڑے ہیں، ایک وقت تھا وہ آباد تھے، اب وہ ویران پڑے ہیں، کھنڈرات بن چکے ہیں، ان میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، تو ان سے عبرت پکڑو، یہ نہ سوچو کہ اب ہمارے پاس بھی زمینیں ہیں، پلاٹ ہیں، محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں، لہذا ہم جو چاہیں کریں، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے، یہ قطعاً نہ سوچو۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلتے وہ زمین میں، مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ زمین میں چلتے نہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ پس ہوں ان کے ایسے دل جن کے ساتھ وہ سمجھیں، وآذان یسمعون بہا، اور ایسے کان جن کے ساتھ وہ سنیں، کیا وہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے، ان کھنڈرات کا نظارہ نہیں کرتے، ان تہس نہس کی ہوئی بستیوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو دیکھ کے وہ کیا کریں، وہ دلوں سے سمجھیں، کانوں سے سنیں، آنکھوں سے نظارے کریں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بس بے شک بات یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، بلکہ اندھے ہوتے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہے، یعنی یہ سب کچھ ہے، وہ چلتے ہیں زمین میں، سفر کرتے ہیں، تجارتی قافلے ان کے ملک شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، اور راستے میں ان تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات آتے ہیں، یہ لوگ انہی کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے نہیں، یہ عبرت حاصل نہیں کرتے، یہ دل سے سوچتے نہیں کہ آخر یہ بھی ایک وقت تھا، دنیا میں پنپتی تھیں قومیں، لیکن آج ان کا نام نشان تک نہیں رہا، تو پھر کیا ہے، اصل آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، یعنی آنکھوں سے تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے تو کھنڈرات ان کے سامنے ہیں ان کے، لیکن
یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، دل کے اندھے ہیں۔ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں۔ تو سیر و تفریح کا یہاں مقصد بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان سیر و تفریح کرتا ہے، اس میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اس میں وقت لگاتا ہے۔ تو جو اسلامی سیر ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر وہ وہاں کوئی عبرت کا سامان ہے تو آدمی اس کے لیے سفر کرے، اور محض قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے یہ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر کہیں عبرت حاصل کرنی ہے، کوئی ایسے کھنڈرات دیکھنے ہیں، ان سے سبق سیکھنا ہے، تو پھر مقصد قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ آج کل بھی دیکھیں کتنا آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے کھنڈرات کو کھودتے ہیں اور وہ وہاں سے مختلف آثار نکالتے ہیں کہ یہ جی ہڈیاں نکل رہی ہیں اور یہ برتن نکل رہے ہیں اور ان کی تہذیبیں سامنے آ رہی ہیں، اور پھر اندازے لگائے جا رہے ہیں یہ جی یہ 5000 سال پہلے کا ہے اور یہ اتنا سال پہلے کا ہے اور یہ فلاں قوم تھی، یہ اندازے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی بھی نہیں سوچتا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کیوں آخر ان کے کھنڈات بن گئے، کیوں ان کو تباہ کر دیا گیا، یہ نہیں سوچتے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ چلتے کیوں نہیں، چلیں، لیکن کیوں چلیں؟ محض سیر و تفریح کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، آثار قدیمہ محض دیکھنے کے لیے نہیں، چلیں لیکن ہوں ان کے دل ایسے جن کے ساتھ سمجھیں، ان کے کان ایسے ہوں جن کے ساتھ سنیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دل، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھوں سے تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کے دل اندھے ہیں۔ اچھا ایک یہاں سائنسی بات بھی سن لیں، کہا ان کے دل ایسے ہوں جن کے ساتھ یعقلون، یہ عقل کریں، سمجھیں۔ سائنس کہتی ہے کہ دل کا کام صرف وہ خون پمپ کرنا ہے، پہنچانا ہے، باقی یہ سوچ سمجھ اس میں نہیں ہے۔ بلکہ سوچ جو ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ دماغ کے اندر، دماغ سوچتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دل سوچتا ہے۔ اس لیے پہلے بھی کہا قلوب یعقلون بہا، ان کے ایسے دل کیوں نہیں جن کے ساتھ وہ سمجھیں، عقل کریں، دل کے ساتھ عقل کریں۔ اور آخر میں پھر کہا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے ہیں، دل سے نہیں سوچتے، دل سے نہیں دیکھتے، تو اصل دل ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس نقطے تک نہ پہنچی ہو جو اللہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن تک سائنس پہلے نہیں پہنچی ہوتی، بعد میں وہ مان لیتے ہیں۔ اب جیسے وہ ہمارے سیارگان یہ سورج کے متعلق پہلے کہتے تھے کہ یہ ایک جگہ کھڑا ہے، باقی چیزیں گردش کر رہی ہیں، لیکن اب وہ سائنس مان رہی ہے کہ سورج بھی گردش کر رہا ہے۔ تو اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں دماغ کو، عقل کو خون کون بھیج رہا ہے؟ دل بھیج رہا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ دل جو ہے بٹن دل میں ہو، دماغ صرف ایک سٹور ہو، یہ عین ممکن ہے۔ بہرحال قرآن نے جو کہا ہے کہ دل سوچتے، حدیث بھی کہتی ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو سارے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں، جب وہ خراب ہو جائے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ وہاں بھی دماغ کی بات نہیں کی گئی ہے، دل یہ مرکز ہے۔ دل ٹھیک ہو جائے آپ کی آنکھ ٹھیک کام کرے گی، آنکھ صحیح دیکھے گی، غلط نہیں دیکھے گی، کان صحیح سنے گا، ہاتھ صحیح پکڑے گا۔ اور دل خراب ہو جائے پھر آنکھ بگڑے گی، کان بگڑے گا، ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ غلط راستے پہ لگ جائیں گی۔ حدیث میں بھی دل کو مرکز کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔